अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अनूर द लाइट में। अगर आप इस चैनल में नए हो और पिछले तमाम वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डे 1 से देखना शुरू करें तो आपके लिए आज की क्लास ज़्यादा आसान होगी। मैं सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबक नंबर 1 में हमने जो भी पढ़ा उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर ले। दिख रहा है ना, मैं बताती हूँ। देखिए, हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिसे हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। मैं बता चुकी हूँ लेकिन यहाँ पे नोट करवा दी हूँ, आप सब लिख लें। हरूफ मुस्तालिया पूरे 7 है। हरूफ मुफरदात 29 है, उनमें से 7 हरूफ ऐसे हैं जिसे हर हालत में मोटे करके पढ़ना है यानी पुर पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं देखिए, खो, सोद, बोद, तो, वो, गैन और क़ाफ। ये 7 हरूफ ऐसे हैं जिसे हर हालत में पुर पढ़ना है। पूरे कुरान मजीद में ये 7 हरूफ ऐसे आने वाले हैं जिसे आपको मोटा करके पढ़ना है, पुर पढ़ना है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, इसे आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। और दूसरा पॉइंट है सीटी वाले हरूफ। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ सीटी वाले हरूफ 3 हैं। इसे अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये ज़ है, ज़, ये है सीन, 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 और ये क्या है, ये है सौद, सौद। ये पुर हरूफ भी है, इसे मोटा करके भी पढ़ना है। ठीक है, और ये सीटी वाले हरफ भी है। ठीक है, इसे याद कर ले। इसे हरूफ सफ़ीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसे नोट कर ले। चलिए, सबक नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नुक्तों की पहचान करा देती हूँ। देखिए, बा और ता और सा की जो शक्लें हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी पहचान किस चीज़ से होती है, नुक्तों से होती है। अगर इस शक्ल के नीचे अगर हम एक डॉट लगा दे, एक नुक्ता लगा दे, तो ये क्या हो जाता है, ये बा बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम 2 डॉट लगाते हैं, 2 नुक्ते लगाते हैं, इसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये ता बन गया। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं एक और नुक्ता लगा दूँ, देखें, एक और डॉट लगा दूँ, 3 डॉट बना दूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये सा बन जाता है। ये जो शक्लें हैं इसकी पहचान नुक्तों से होती है। इन तीनों की शक्लें बिल्कुल सेम है लेकिन नुक्तों से इनकी पहचान होती है। अगर इसके नीचे एक नुक्ता है तो ये बा है, इसके ऊपर 2 नुक्ता है तो ये ता है, और इसके ऊपर 3 नुक्ता है तो ये सा हो गया। ठीक है, और देखिए इस शक्ल को देखिए, ये अभी क्या है, ये हा है, लेकिन इसके बीच में अगर मैं एक डॉट लगा दूँ तो ये क्या बन गया, ये जीम बन गया। ठीक है, जीम। इस नुक्ते को अब मैं मिटा रही हूँ। अब इसके ऊपर अगर मैं एक डॉट लगा दूँ यहाँ पर तो ये क्या बन गया, ये खा बन गया। ठीक है, यानी जीम, हा और खा की शक्लें बिल्कुल सेम हैं, केवल इनकी पहचान नुक्तों से की जाती है। ये हा है, ठीक है, ये इसके ऊपर मैं एक डॉट लगा दूँ इसके अंदर तो ये जीम हो गया, ये हा हो गया, और इसके ऊपर एक डॉट लगा दूँ तो ये हो गया खा। ठीक है, इसकी भी शक्लें बिल्कुल सेम हैं। चलिए ये देखिए, ये शक्ल, इस शक्ल को देखिए, ये अभी क्या है, ये अभी दाल है। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक डॉट में लगा दूँ तो ये क्या बन गया, ये दाल बन गया। ठीक है, इसकी भी शक्लें बिल्कुल सेम है। नुक्तों की पहचान, ठीक है, ये नुक्तों की पहचान मैं आपको करवा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये अभी रा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक डॉट लगा दूँ मैं तो ये क्या बन गया, ये जा बन गया। अब इस शक्ल को देखिए, ये अभी सीन है, इसके ऊपर मैं 3 नुक्ते, 3 डॉट लगा रही हूँ, ये क्या बन गया, ये शीन बन गया। अभी इसको मिटा दूँ तो ये बिल्कुल सीन है, सीन, सीटी वाला हर्फ, और इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दी तो ये क्या हो गया, ये शीन हो गया। ठीक है, इसी तरह ये देखें, इसकी शक्ल को देखें, ये अभी क्या है, सौद, इसके ऊपर एक डॉट लगा दूँ तो ये बौद हो गया। ठीक है, अब इस शक्ल को देखिए, ये अभी तो है, वो, इसके ऊपर एक डॉट को लगा दूँ तो ये क्या बन गया, जा। ठीक है, नुक्तों की पहचान बिल्कुल अच्छे से कर लें आप सब। शक्लें बिल्कुल सेम रहेंगी कुरान मजीद में, बस उनकी पहचान आपको नुक्तों से करनी है। ठीक है, ये अभी ता है, इसके ऊपर एक डॉट लगा दी तो बिल्कुल ये जा बन गया। ठीक है, देखिए फ़ा और काफ की शक्लें बहुत मिलती जुलती है। ये है फ़ा, इस पर एक नुक्ता है अभी। ठीक है, और ये इसमें 2 नुक्ता लगा दी तो ये काफ बन गया। ठीक है, थोड़ा सा बस फ़र्क है इसमें। और मदनी कायदा में जो एक चीज़ मिसिंग है, मैं वो अभी जो आगे पढ़ाने वाली मैं सबक नंबर 2,
اس میں آنے والا ہے، اس لیے میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کے من میں کوئی بھی کنفیوژن میں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ یا ہے، ٹھیک ہے، ایک یا اس طرح بھی ہے جس کے نیچے 2 ڈاٹ ہے، 2 نقطے ہیں، اس کا بھی ابھی آگے ہم پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یہ 2 نقطے والے کو آپ میم یا کیوں پڑھ رہی ہیں، ہے نا؟ آپ سوچیں گے بالکل، تو ایک یا اس طرح بھی ہے اور ایک یا اس طرح بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے ان کو یاد کر لیں آپ سب۔ چلیے تو ٹائم کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرتے ہیں، آپ سب نقطوں کی اچھے سے پہچان کر لیں، ٹھیک ہے۔ حرف کے اوپر یہ ایک نقطہ، حرف کے نیچے بھی 2 نقطے ہوتے ہیں جو یا کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، حرف کے اوپر 2 نقطے بھی ہوتے ہیں، حرف کے اوپر 3 نقطے بھی ہوتے ہیں، تو ان نقطوں سے ہم حرفوں کی پہچان کرتے ہیں، کچھ شکلیں جو سیم ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو اچھے سے آپ دیکھ لیں اور یاد کر لیں۔ چلیے تو سبق نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سبق نمبر 2 میں کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف جب مل کر بنایا جاتا ہے تو اسے حروف مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حرف آپ کو دکھ رہے ہیں، جو 2 یا 2 سے زیادہ حرفوں کو ملا کر بنائی گئی ہے، یہ اسے حروف مرکبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ حروف جب مل کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے تو وہ حروف مرکب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، الف، اس کے بعد کیا ہے، لام اور الف، دیکھیں 2 حرف یہاں پر مل کے بنایا گیا ہے نا، تو یہ ایک حروف مرکب بن گیا، ٹھیک ہے، ایک کیا بن گیا، مرکب بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ لام اور پھر ادھر سے یہ الف، حرفوں کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیا آپ لوگ دماغ میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ بھی لام الف ہے، لام الف کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، دھیان سے دیکھیں اور مشق کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، با اور الف، با اور الف، دیکھیں یہاں پہ با کو آدھا لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مرکب جب بنایا جاتا ہے تو اس کے سر کو لکھا جاتا ہے اور دھڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ حرفوں کو ملا کر لکھا جاتا ہے تو حرف کا جو سر ہوتا ہے صرف اسے لکھا جاتا ہے اور جو دھڑ ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی با کو صرف آدھا لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، با الف، با الف، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ نون الف، نون الف، دیکھیے شکلیں بالکل دیکھیے با، نون اور تا کی سیم ہے، صرف ان کی پہچان جو ہے وہ نقطوں سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ با الف، نون الف، تا الف، یا الف، یہ دیکھیں جو یا میں نے آپ کو بتائی تھی وہی والا یا یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا الف، فا الف، شین الف، یہ دیکھیں شین کو یہاں پہ دیکھیں، شین کا بھی صرف سر کو لکھا گیا ہے اور جو دھڑ ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، خا الف، دیکھیے قاف، خا، یہ دیکھیے حروف مستعلیہ ہے، اسے ہر حالت میں پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو مخرج کا خاص خیال رکھتے ہوئے اسے پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے حروف تہجی کو یعنی حروف مفردات کو الگ الگ پڑھا تھا، الف با تا ثا، اسی طرح حروف مرکب کو بھی الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خا الف، ح الف، عین الف، غین الف، صاد الف، صاد الف، صاد الف، ضاد الف، پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، حروف کون سا حروف ہے، حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے، دھیان سے دیکھیں اور یاد کریں۔ طا الف، طا الف، ظا الف، ظا الف، میم الف، میم الف، ہا الف، حلق کے نیچے والے حصے سے اسے ادا کرنا ہے، ہا کو دیکھیں میں بار بار اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ بھولو نہ اور آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہا الف، کاف الف، کاف الف،
لام با کاف با. یہ دیکھیے کاف کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو دیکھیے کس طرح اس کی شکل بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، دھیان میں رکھیں ان سب چیزوں کو. دیکھیے کاف کو دھیان سے دیکھیں کس طرح لکھا گیا ہے. قرآن مجید میں جب کاف کاف کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے وہ اس طرح بھی ہے. دیکھیں اچھے سے دیکھیں، غور سے دیکھیں اور مشق کر لیں. کاف با کاف تا کاف فا فا. زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے پہ رکھیں. فا میں بار بار اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے ان سب حرفوں کا مخرج. ٹھیک ہے، کاف فا کاف فا طا با سین لام. سیٹی والی حروف ہے، اسے ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے، سین الف سین الف شین الف شین لام. سوری مسٹیک ہو گیا، معاف کر دینا. شین لام شین لام شین لام صاد لام صاد لام صاد لام ضاد لام ضاد لام فا لام قاف لام قاف لام عین لام عین لام غین لام غین لام کاف لام کاف لام کاف نون کاف نون طا نون طا نون ظا نون ظا نون جیم دال جیم دال خا دال خا دال. یہ دیکھیں شکلیں کس طرح سے لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، سر کو لکھا گیا ہے، دھڑ کو چھوڑ دیا گیا ہے. دھیان سے دیکھیں اور بالکل بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، خا دال ح دال عین دال غین دال خا دال. زبان کی نوک کو اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے پہ رکھنا ہے. خا دال خا ز. سیٹی والی حروف ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلنی چاہیے اس حرف کو ادا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، خا زال ح را با را یا را طا را. پر حروف ہے، موٹا کر کے پڑھیں. طا را. یہ بھی پر حروف ہے، موٹا کر کے پڑھیں. ظا را با میم نون میم تا میم یا میم فا میم شین میم لام جیم عین جیم عین جیم ح جیم ح جیم با جیم. یہ دیکھیں یہاں غور کریں، با کو اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دھیان سے دیکھ لیں، با اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں. جہاں بھی یہ آپ کو یہ حرف دکھے آپ کو پہچان لینا ہے کہ وہ با ہے. ٹھیک ہے، با جیم
با عین. یہاں پر دیکھیں عین کی شکل کچھ ٹرائنگل کے شیپ میں ہے. ٹھیک ہے، عین کو اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. عین کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل کچھ اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں اور مخرج کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیں. ٹھیک ہے، با عین یا غین. عین اور غین کی شکل بالکل سیم ہے، بس اسے ڈاٹ سے یعنی نقطوں سے پہچان کرنی ہے. یہ دیکھیں غین کی شکل بھی غین جب مرکب حرف بنا تو اس کی بھی شکل تبدیل ہو گئی کچھ ٹرائنگل کی شیپ میں، اور اس کی پہچان ہمیں نقطے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا غین نون صاد. پر حروف ہے، ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو ہا واو میم واو با یا. یہ دیکھیے با کو اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں با یا با یا. غور سے دیکھیے 3 سے 5 بار آپ اسے مشق کر لے، پڑھ لے تو آپ کو دھیان میں رہ جائے گا، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. دیکھیے ذہن کا مطلب انڈیا میں دیکھیے اردو لفظ کو انڈیا میں بہت سے مسلمان اردو لفظ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے میں ذہن کا مطلب بتا دے رہی ہوں. ذہن کا مطلب ہوتا ہے دماغ. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو پتہ ہوگا وہ سوچتے ہوں گے ارے اتنی چھوٹی سی بات بتا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن جن کو نہیں پتہ ہوگا ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے، میری عادت ہے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھاتی ہوں تاکہ جن کو نہیں پتہ ہے انہیں معلوم ہو جائے. چلیے، ذہن میں بالکل آپ کو یہ بات کو بٹھا لینی ہے. ٹھیک ہے، با یا نون یا تا یا یا. دیکھیے ایک یا جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یاد رکھیے گا، وہ شروع میں وہ والا یا لکھا ہوا ہے، اور ایک یا جو مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے یہ وہ والا یا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے من میں کوئی بھی کنفیوژن میں نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے ہر چیز میں کلیئر بتا رہی ہوں اور آپ سب کو سمجھا رہی ہوں. اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، واو حمزہ واو حمزہ یا حمزہ یا حمزہ با تا نون تا تا یا تا عین طا فا ظا با لام با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لا کاف یا ہا با خا طا فا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا. یہ دیکھیں یہاں پر پر حروف ہے، یہاں پر 2 حروف پر ہیں، خا لام قاف فا لام قاف
عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم۔ چلیے آپ سب اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ لوگ کر لوگے۔ 3 سے 5 بار آپ پڑھیں، مخرج بھی ادا ہوگی انشاءاللہ اور آپ سب کو یاد بھی ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ چلیے آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں، کل ہم لوگ انشاءاللہ سبق نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے اور کل پھر لے کر آؤں گی میں آپ سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جاتے جاتے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ سب کو اس کا جواب کمنٹ باکس میں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب یہ بتائیں کہ قرآن مجید کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟